بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة أو كما قال صلی اللہ وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو عنوان ہے قربانی کا مقصود اور اس کی روح کیا ہے. اگرچہ کہ ہم یہ سمجھتے ہوں گے قربانی بقرعید ختم ہو گئی، قربانیاں ختم ہو گئی، اب تو مسئلہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر قربانی کو واجب کیوں قرار دیا. قربانی صرف جانور کو ذبح کرنا اور کے خون کو بہا دینا اور اس کے گوشت کو کھانا، غریبوں میں تقسیم کر دینا، بس یہ مقصود قربانی کا نہیں ہے. اللہ کسی کے گوشت کے محتاج نہیں، خون کے محتاج نہیں، کسی کے پیسوں کے محتاج نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی قربانی کا حکم کیوں دیے ہیں اور قربانی کا مقصود کیا ہے، اصل اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اللہ قربانی سے ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ اہم عنوان ہے. عموماً ہم لوگ قربانی کے جتنے جو واقعہ ہے قربانی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچے کو ذبح کرنے کا، وہ تو ہم سنتے بھی ہیں، کبھی سنتے ہیں تو رونا بھی آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن قربانی کے پیچھے راز کیا ہے، انشاءاللہ آج کوشش کی جائے گی کہ وہ راز کیا ہے جو قربانی اللہ بندوں سے کرواتے ہیں، تاکہ ہم جو غفلتوں میں ہیں، ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا قربانی کا، ہم نے قربانی کر دی، بس میری ذمہ داری ختم، اللہ کا ایک حکم آیا تھا میں نے ادا کر دیا، ہو گئی بات ختم. اب کچھ گوشت بچا ہوا ہے کبابوں کی شکل میں، کچھ اور فریج کی شکل میں، ہم سمجھ رہے ہیں قربانی کا گوشت ہے اور برکت کا گوشت ہے. دوستو، قربانی کا مقصود کیا ہے اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. اس سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف بقرعید کے 3 دنوں کا نام نہیں ہے. اب قربانی جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہی بقرعید والی قربانی جو 3 دن ہم کرتے ہیں، کہا کہ اب بات ختم ہو گئی. نہیں، اب سمجھے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہے. کیا بولو، ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے غلام بھی ہیں. یہ زندگی بھر آپ یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اتنا تو سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے. آپ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. یہ تو سب کی زبانوں پہ آتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں مقصد صرف ایک ہی بات نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بلکہ غلام بھی ہیں. عبدہ و رسول، اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ہم اللہ کے غلام ہیں. نحن عبیدک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، غلام ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ایک ہے اور ہم تیرے غلام ہیں. اگر یہ بات حقیقی اعتبار سے زبان پہ نہیں، اگر دل میں یہ بات ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، تو پھر انسان صحیح راستے پر چلے گا. تو ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اس کا غلام بھی ہوں. اور دوسری بات جو ذہن میں رہنے کی ہے
جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے۔ یہ بات تو بار بار آئی ہے، لیکن یہ ہم زبان سے تو بولتے ہیں، لیکن یہ جان کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کیوں اللہ کی دی ہوئی ہے؟ آپ کو کس بات سے اندازہ ہوتا ہے یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ باپ جان دیتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں۔ بچہ پیدا ہونا ہی جان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز باہر سے بچہ، اندر سے بچہ آ گیا، باپ نے کوئی چیز پھونکی کان میں یا کسی جگہ سے پھونک دی، بچہ اب بولنے لگا، چلنے لگا، دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اتنی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس میں تو ذرا آدمی تردد بھی نہیں ہوتا کہ صاف کہتا ہے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب دوسری چیز مال۔ اب مال کے بارے میں بتاؤ، یہ مال کس کا ہے؟ نہیں، زور سے بولنا ہے۔ اللہ کا ہے۔ یہ زبان ہے لیکن دل سے نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان دل سے یہ کہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اس بات میں یہ صادق ہے، سچا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے واسطے دیری کیوں کرتا ہے؟ سوچتا کیوں ہے؟ روکتا کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم زبان سے تو بولتے ہیں، زبان سے بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ جب آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کے مرضیات پر لگانے میں سوچنا کیوں پڑتا ہے؟ چلر کی تلاش کیوں ہوتی ہے؟ میرا ایک اشارہ سمجھو، چلر کی تلاش کیوں ہوتی ہے؟ اگر بچے کو کچھ لینے کے لیے آپ مارکیٹ گئے یا کوئی شاپنگ مال میں گئے یا بیکری وغیرہ میں گئے، تو آپ چلر نہیں دیکھتے، تلاش نہیں کرتے، آپ بڑی نوٹ نکالتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی ضروریات کا پورا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب ویسے ہی دین کا کام آیا، مثال کے طور پر کوئی چندے کے لیے کھڑے، کوئی غریب امداد کے لیے آئے، تو ہم کوئی سی نوٹ تلاش کرتے ہیں؟ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سی چھوٹی نوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ سوچ ہے۔ وہ جب ہم کسی جگہ لینے کے لیے جائیں، اپنے بیٹے کو لے کر بیکری جائیں، مٹھائی کی دکان جائیں یا کئی کپڑوں کے پاس جائیں، آپ جب اس وقت دیکھو نا کہ سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے، ہم اس کو نکال کر بچے کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ ہاں، یہ سوچ میں فرق ہے۔ ہماری زبان تو کہہ رہی ہے کہ جان اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے، تو یہ جان بھی میرا نہیں، مال بھی میرا نہیں۔ یہ دو بات تو پکی ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ تو ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے جان، خدا کے دیے ہوئے مال کو جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تمہارے دل کی سچائی کو دیکھنا چاہتا ہے قربانی سے۔ یہ امتحان ہے انسان کا۔ کون سا ہے بولو؟ انسان جو کہتا ہے جان میرا نہیں، مال میرا نہیں، دو چیزیں میری نہیں، آپ زبان سے بول رہے ہیں، دلیل کیا؟ بولو۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ سے پوچھا گیا جان کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو آپ جو بول رہے ہیں نا یہ دو اللہ کے ہیں، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل بتاؤ۔ دلیل کا مطلب کیا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ جان میری نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، جب تمہارا نہیں ہے تو تم پھر اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنے کے لیے سوچتے کیوں ہو؟ اب یہاں رکھ کر آگے سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ بات سوال سمجھ میں آئے، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جان بھی جب ہماری نہیں نا، یہ پکی بات ہے، جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اور ایک بار بولو تاکہ پھر بیان سمجھ میں آئے۔ اللہ کے دیے ہوا، اللہ کے دی ہوئی جان ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ دو باتیں پکی ہیں۔ اب میرا قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اب یہ دو کو آپ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں، پیغمبروں میں بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کو معلوم۔ میں ان کے واقعات سنانے وقت نہیں ہے، میں آپ کو اشارات کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن، چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام
یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. تو چچا زاد بہن تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. کر یہ عراق سے نکل کر ہجرت کر کے ملک شام کو آئے, سیریا. تو اب ان سے نکاح تو ہوا لیکن اولاد نہیں ہوئی. تو یہ جب عراق سے نکل کر ملک شام آ رہے تھے تو مصر کا ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا ظالم بھی تھا, اور اس کے بارڈر میں کوئی عورت گزرتی ہے, میاں بیوی گزرتے ہیں, تو وہ خاموش نہیں بھیجتا تھا, وہ اس سے اپنا نفسانی خواہشات پوری کر لیتا تھا. اگر شوہر آڑاتا ہے تو اس کو قتل کا حکم دے دیتا تھا. خیر وہ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کے نکلے. حضرت سارہ علیہ السلام کہا کہ یہ بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ نے اس کو بلایا, حضرت سارہ سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے گئی. پہلی مرتبہ جب وہ چھونے گیا تو اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی, تو اس نے ان کو چھوڑ دیا. پھر افاقہ ہوا تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ ظالم بادشاہ ہے, اگر میری وجہ سے اس کو کچھ ہو جائے گا تو یہ قتل کر دے گا مجھے. تو اللہ سے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر وہ سنبھل گیا, جنبش ختم ہو گئی. پھر وہ ہاتھ آگے بڑھانا چاہا حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے, تو پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی, کپکپی شروع ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا. تو حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی تو پھر وہ صحیح ہو گیا. 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو اب وہ باز آ گیا. باز آ کے کہا کہ یہ کوئی اللہ والی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے, اب میں اس کے ساتھ کچھ بری نیت سے کر نہیں سکتا. تو ان کو چھوڑ دیا. لیکن جاتے جاتے اس نے جب ان کے تقوی کو دیکھا, ان کے پردے کو دیکھا, اللہ کی ان کی طرف توجہ کو دیکھا, اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کو گفٹ دیا. یہ بات آپ یہاں نوٹ کر لیں. لوگ بولتے رہتے تمہارے نبی باندی سے پیدا ہوئے سو, ہمارے جو نبیاں ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اصل بیوی سے پیدا ہوئے سو, سارہ سے بول کر ایک جملہ بولتے رہتے. ہمیں بھی ان کو ہے نا صحیح کہنے کے لیے باندی کے کہتے ہو. حالانکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ ایک مصر کے اس زمانے کا فرعون, ہر زمانے کا فرعون الگ, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون الگ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون الگ. فرعون کہتے سے لفظ ایک پدھتی کا نام, PMA CM جیسا بولتے نہیں, ویسا کون چڑھا کہ اسے وہ لقب دیتے. تو وہ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون الگ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون الگ. کہا کہ اس کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام, اس نے ان بیٹی کو, اپنی بیٹی کو ان کے تقوی کی وجہ سے دے دیا. بہرحال ان کو لے کر آگے بڑھے. حضرت سارہ کو شادی ہوئے 50 سال بلکہ 55 سال سے ہو گئے, 80 پر 6 سال بعض روایتوں میں آتا ہے, بعض روایتوں میں 80 سال 6 مہینے. کہا کہ اتنی عمر ہو گئی لیکن حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں. حضرت ہاجرہ کو جس وقت گفٹ دیے تھے اس وقت وہ نابالغ تھی, بالغ نہیں ہوئی تھی. آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں, ہمارے حضور باندی کے بیٹا نہیں ہے, باندی نہیں ہے, بادشاہ کی بیٹی ہے. وہ ان کو گفٹ دیے, سارہ کو گفٹ دیے, تم ان کو اپنے ساتھ خدمت کے لیے رکھ لو, اتنی بات ہی ہے. وہ حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عمر ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہے, حضرت سارہ نے خود کہا جو میرے پاس ہاجرہ ہے آپ ان سے نکاح کر لے. نکاح ہوا, وہ بالغ ہو گئی تھی, نکاح ہوا تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اس کا واقعہ کہ آخری میں ایک امتحان یہ تھا کہ جب یہ بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل, فلما بلغ معہ السعی, کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب 15 سال کے ہو گئے, جب بعض روایتوں میں 15 کی بات آتی ہے, بعض روایتوں میں 13 کی روایت آتی ہے. اچھا یہاں مسئلہ یہ ہے فلما بلغ معہ السعی, جب وہ چلنے کی عمر کو ہو گئے, بڑے ہو گئے, 13 سال کے ہو گئے. اصل تو اللہ کے نبی نے, اس نبی نے دعا کی رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما.
تو اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم کہا کہ بردبار سمجھ والا صبر کرنے والا بیٹا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ فلما بلغا جب وہ بڑی عمر کو ہو گئے 13 یا 15 سال کی عمر کو ہو گئے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو۔ انی ارى فی المنام، یہ اللہ کے نبی کو فرشتہ آئے نہیں، اس نبی کو فرشتہ نہیں آئے، بلکہ خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں علیہ السلام کو۔ خواب صبح میں اٹھے، بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا کہ اے بیٹا میں تجھے رات میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے، اللہ چاہے تو فرشتے کو بھیج سکتا تھا، حضرت جبرائیل کو بھیج سکتے تھے، بھیج کو ایک حکم بول سکتے تھے، لیکن خواب میں دکھانے کی کیا وجہ؟ تفسیروں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم کے عشق کا یہ لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ خواب میں دیکھے تو آج میں کیا بولتے ہیں، خواب بلی کے خواب میں چچڑے کہہ کے ایسے بولتے تھا پہلے، تمہیں خواب دیکھے سو تعویلات کرنے انسان کو موقع ہے۔ خواب میں نہ کیا فرشتہ کیا بھی آیا نہیں، نہ انات بولے نہیں، نہ اللہ کا حکم بول کو یہ تعویلات کر سکتے تھا، کیسا کہ ویسا ایسا نہیں لوگ خواب میں نہ دیکھیں گے۔ قرطبی میں لکھا ہے کہ 3 رات آپ حضرت ابراہیم کو یہی خواب دکھتا رہا، تو بیٹے سے اس کا مذاکرہ کیا، بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا۔ اللہ اکبر۔ بغلام حلیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی باپ نے کہا، اب بولو اگر کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا رات میں میں خواب میں دیکھتا ہے ذبح کرتا ہوں، بیوی کے سامنے بولے تو کیا کرتے؟ بچے کو بولے بیٹا میں تجھے صلح کو کاٹتا میں ذبح کرتا میں، بیوی کے سامنے تذکرہ کرے اجی ایسا ہوا رات کو خواب دیکھا میں بچے کو صلح کو کاٹتا میں، بہت اچھا کام ہوتا، کیا ہوتا دیکھو، کون ذبح ہوتے دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو نہیں سنایا، حضرت حاجرہ سے نہیں سنا، حاجرہ ہاتھ کو نہیں بولا، بلکہ حضرت اسماعیل کو خود بولا علیہ السلام کو، بیٹا میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا کیا بات کر رہے ہیں آپ، مجھے ذبح کرو گے آپ کیسے باپ ہیں؟ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، فعل آ کر ہے، کہا کہ فوراً جواب دیا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، اے ابو آپ اللہ کے حکم کو بخوشی پورا کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا آپ مجھے کیسے ذبح کریں گے۔ اچھا یہاں امر کا صیغہ ہے، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا گیا، یہاں حکم کہاں ہے؟ خواب میں دیکھیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، اے ابو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین۔ اور ایک جملہ کہا جو میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہے، کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تفسیر میں ایک اہم بات لکھی ہے اس میں، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، ابو آپ کام کرو میں آپ کو فرما بردار ہی ثابت ہو جاؤں گا، صبر کرنے والوں میں ثابت ہوں گا۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا علیہ السلام نے کہ انشاءاللہ میں صبر کرتا ہوں، لو انشاءاللہ میں صبر کرتا ہوں، لو تمہیں کاٹتے رہتے میں صبر کرتا ہوں، ایسا نہیں کہا، من الصابرین اور انشاءاللہ کہا، اور یہ کہہ کر یہ بات بتائی کہ اے ابو اگر اللہ چاہا تو اللہ کی مدد کے ساتھ میں صبر کر لوں گا، اور صبر کرنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، بہت سے دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، من الصابرین میں بھی صبر کرنے والے سے ہو جاؤں گا۔ علماء نے اس میں ایک نکتے کی بات لکھی ہے، من الصابرین میں کہا کہ بندے آج کل کوئی کام کرنا ہے تو کوئی سا بھی کام اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں، انشاءاللہ میں اتنے جنوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے جنوں کو کپڑے پہناؤں گا، اتنے جنوں کو یہ کروں گا وہ کروں گا۔
یا نہیں تو میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ حضرت اسماعیل نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ دین کا کوئی بھی کام ہو اپنی طرف منسوب نہ کرو، خدا کی طرف منسوب کرو۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو میں صابرین میں سے ہوں گا، میں صبر کروں گا یہ نہیں کہا۔ صبر کرنے والے دنیا میں بہت سے ہیں، کہا کہ انہاں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اس میں نکتے کی بات یہ ہے، اگر آپ کو نماز پڑھے آپ، یا نہیں تو کسی غریب کی آپ نے مدد کی، ایک غریب بچی کا نکاح کیا یا کسی مدد کی، تو کیا کرنا؟ کیا بولنا؟ بولو جملہ۔ ہمیشہ یہ کہو کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ کیا بولنا؟ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی، اللہ نے مجھے خیرات کی توفیق دی، اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی، نہ روزے کی توفیق دی، مدد کی توفیق دی۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے چاہا مجھ سے لیا، یہ میری سعادت ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں بولتا ہے، کوئی کام کرا تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، میں نماز پڑھا، میں قرآن کی تلاوت کیا، میں نے صدقہ کیا، بیوہ کی مدد کی، یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرا، مسجد کو ساتھ دیا، مدرسے کو ساتھ دیا۔ نہیں، اللہ نے مجھ سے مدرسے کا کام لیا، دین کا کام لیا، ایک آدمی کو اللہ کے گھر کی طرف لانے کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی، یہ جملہ ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ابو انشاءاللہ اللہ چاہے تو مجھے صبر والوں میں سے پاؤ گے۔ میں صبر کروں گا یہ نہیں کہا، کروں گا کہتے تو پھر اپنی طرف اپنی عمل کی طرف ان کو مطلب نگاہ جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھا، میں روزہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل کو ایک عمل سمجھ رہا ہے اور اپنے طرف سے سمجھ رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا نہیں، انشاءاللہ من الصابرین، ابو میں صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ ہو جاؤں، صبر کروں گا یہ نہیں کہا۔ اس کے بعد جب صبر کروں گا کہا تو باپ کو تسلی ہو گئی۔ اب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کا حکم ہوا تو کاٹ ڈالنا۔ تو کہا کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز اچانک ہو جاتی ہے تو دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابا نے مذاکرہ کیا، یا گھر والی کو بلا کو مشورہ کرے نہیں، کسے؟ بچہ کس کا؟ بچہ کس کا؟ بیوی کا، شوہر کا؟ بچے ہیں نا جی، کس کے؟ دنیا کچھ نہیں، مشورہ کرنا نا کس سے؟ حضرت علیہ السلام سے مشورہ کریں، ان سے کہنا کیسا کرتے؟ لیکن یہاں مسئلہ خدا کا حکم، خدا کے حکم کے آگے بیوی سے مشورہ نہیں۔ خدا میں نماز پڑھنا کیا کو گھر والی پوچھتا ہے کہ ایک لو جی کہتی ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کا کہ نہیں۔ اچھا پھر بچے سے کیا کرے مشورہ؟ اب ایسا بولے تو بچے سے نہیں کرنا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت دیا تو کریں گے، نہیں تو چھوڑ ڈالیں گے، اس کے واسطے نہیں مشورہ کیا۔ ان اللہ کے حکم پر کتنا پورا آتا ہے، اسے زبردستی کرنا پڑے گا یا نہیں تو یہ خود مان لیتا ہے، اس کے لیے مشورہ ہوا۔ اسے مشورہ بھی نہیں کرتے، پوچھے کیوں، اسے کیا تو انہوں کو ان تیار ہوتا یا نہیں تو زبردستی کرنا پڑتا۔ ایک دوسرا وجہ لکھی ہے کہ اگر بچہ نہیں مانا تو بچے کو سمجھانے موقع ہے نا، بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں مان جانا۔ خیر ذبح کو لے کر گئے مینا میں، تو جب بیٹے نے خود باپ سے وصیتیں کی، نصیحتیں کی ہیں، پوری تفصیل ہے، میں اصل جو مقصود ہے وہ چھوٹ جائے گا، تو انہوں نے خود کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابو مجھے پیر باندھ دو تاکہ میں ہاتھ پیر ماروں تو بے صبرہ ثابت ہو جاتا ہوں کہ کیا مار لے، بکرے کاٹے بعد مار لیتا ہے تو ایو کواتا، گوشت کھاتے کھاتا ایو کواتا نہیں، لیکن پاؤں مار لیتے شمبو ایو کواتا ہے، لیکن جب صبر کر لیتے ہو گیا۔ اب ویسا میں کیا تو تڑپ کو ان اللہ کے نام کو تڑپتا ہے کہ ہوتا، ابو میرے پیروں کو باندھ دو، چاقو تیز کر لو، اور میرا کرتا میرے امی کو دو۔ میں شارٹ میں بول رہا ہوں، مختصر بول رہا ہوں، میرا کرتا میرے امی کو لے جا کو دو تاکہ میری امی میرے کرتے کو دیکھو تسلی حاصل کر لے۔ اور کہا کہ ابو اگر تم سیدھا ایسا سلا کو، جیسے جانور کو ہم سلاتے کہ ایسا سلاؤ گے، زبا ایسا منہ ایسا کرو گے تو شاید تمہیں میں دیکھ لے کو، باپ کو بیٹے کی کیا تو رحمہ کو دیری ہوتا ہے کہ زبا ہونے میں، میرا منہ نیچے کر ڈالو،
نیچے کر ڈالو، ایسا نیچے سے کاٹو تاکہ میرا منہ آپ کو نہ دکھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بچے کو پٹی باندھا، سب کچھ کیا، چاقو کو تیز کیا، لیکن اللہ نے چاقو کو حکم دیا، انہوں تیز کرنے کے بعد وہ جو دھار ہوتی ہے تیز ہے، اس کے اوپر اللہ نے پتل چڑھا دیا۔ اب یہ لوگ کاٹ رہے ہیں، نہیں کٹ رہا ہے، تو کہا کہ جیسے ٹماٹر کاٹنے پر آپ کو پسلتا ہے تو کونا چباتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کٹنا نہیں کو کونا بھی چبانے کی کوشش کرے، لیکن چاقو کو حکم تھا کہ نہیں کٹنا، بہرحال نہیں کٹے، ذبح نہیں ہوئے، دمبا آ گیا۔ اب یہاں رک کر 1-2-3 منٹ بات سن لیں کہ اب وہ ذبح کرے، اس کے بعد دیکھے تو فدیناہ بذبح عظیم، بھیڑ دمبا آ گیا، وہ ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئی۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو اب ہے کیا اس میں سبق؟ تو کہا کہ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام، جان کس کا؟ اللہ کا۔ اب بولو، جان کس کا؟ اللہ کا۔ مال کس کا؟ اللہ کا۔ اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں بولے اللہ میرے بچے کو کاٹنا کیا کہ، یہ نہیں پوچھے، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ جو بچہ ہے یہ میرا نہیں، یہ اسی کا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں ایسا لے کو جاتا ہوں، ایسا سلاتا ہوں، ایسا کاٹتا ہوں، ہوتا نہیں، انہوں بعد میں آ جاتے۔ کسی کو معلوم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا، بچے کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا۔ تو دوستو خلاصہ یہ کہ جان و مال اللہ کے نام پر قربان کرنا مجھے آ جائے، اس کے لیے قربانی۔ وہاں حضرت ابراہیم بچے کو ذبح کرو کہ تو کرنے واسطے لے کو نکلے، اگر مجھے وہ حکم ہو تو مجھے بھی ویسا جانا پڑے گا، لیکن اللہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے بولو؟ کہیں کو ذبح ہوئی نہیں، ان کے پیٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ہے۔ تو اس لیے دوستو جان مال اللہ کے نام کو ہمارے تقاضوں کو قربان کر کے، چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کے نام پر دینا آ جائے، اس کے لیے قربانی۔ نماز کا وقت ہوا، راحت چاہتا ہے بدن، اللہ کے نام پر قربانی۔ میرے ارمان ہیں، ارمانوں کی قربانی۔ جان و مال کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مزاج بنے، ابراہیم کا مزاج بنے، اسماعیل کی اطاعت ہمارے بچوں میں آئے، اس کے لیے قربانی ہے۔ ہم جان و مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا، قربان کرنا آ جائے، اس کے لیے قربانی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی تو بھی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے مرضیات پر قربان ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔